صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انسان کے دو مختلف پہلو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے جب فرشتوں کے سامنے اس بات کا ذکر فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ یعنی اپنا نائب بنانے والا ہوں، پھر اس کے بعد کیا ہوا قرآن پاک میں ہے، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں غور فرمائیے، فرشتوں نے اللہ پاک سے حکمت پوچھی کہ آخر انسان کو خلیفہ بنانے میں حکمت کیا ہے۔ اس حکمت پوچھنے میں فرشتوں نے انسان کی کچھ باتوں کا ذکر کیا کہ انسان زمین میں فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل ایسا ہی ہے، فرشتے اپنی اس بات میں بالکل بھی غلط نہیں تھے۔ انسان فساد پھیلاتے ہیں، خون بھی بہاتے ہیں، بھائی بھائی کا گریبان پکڑتا ہے، چچا تایا کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو خون بہہ جاتا ہے، یعنی جیسا فرشتوں نے کہا تھا ایسا ہو رہا ہے، اور یقیناً اللہ پاک کو بھی اس کا علم تھا اور اب بھی ہے۔ اس کے باوجود اللہ پاک نے فرمایا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ انسان کے دو مختلف پہلو ہیں۔ نمبر ایک پہلو وہ ہے جو فرشتوں کے پیش نظر تھا، اور اس پہلو کے اعتبار سے انسان منصب خلافت کا اہل نہیں ہے، جبکہ ایک پہلو انسان کا وہ ہے جس کو فرشتے نہیں پہچان پائے تھے۔ یہ وہ پہلو ہے جس کے اعتبار سے انسان منصب خلافت کی اہلیت رکھتا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا وہ پہلو جو ہمیں منصب خلافت کا اہل نہیں رہنے دیتا، ہم اپنے اس پہلو کو دبائیں، اور وہ پہلو جو ہمیں منصب خلافت کا حقدار بناتا ہے، اس پہلو کو اپنی سیرت میں اجاگر کریں۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہم اپنے پہلے تعارف، اپنے اصل منصب اور اپنی وجود کے حقیقی مقصد کے اہل بھی بن جائیں گے اور اسے پورا بھی کر پائیں گے، ورنہ بظاہر دکھنے میں وہ بھی تو انسان ہی ہے جن کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنے اس اصل منصب یعنی منصب خلافت کا حقدار بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو سنیے، پہلے دل کی حفاظت کیجیے۔ اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے دل کی اصلاح کریں، کیونکہ ہمارا دل ہی ہماری اصل طاقت ہے، ہمارے پورے وجود میں یہ دل ہی اصل چیز ہے جو ہمیں دوسری تمام مخلوقات سے مختلف بناتا ہے۔ ہمارا دل حقیقت میں عرش الہی کے جیسا ہے کہ عرش بھی وہ مقام ہے جہاں رب کریم کی تجلیات ہیں، اسی طرح ہمارا دل بھی رب کریم کی تجلیات کا مقام ہے۔ حدیث شریف میں ہے ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، یعنی بے شک اللہ پاک تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ پاک تو تمہارے دل دیکھتا ہے۔ کسی فارسی شاعر نے کہا تھا دل کو سنبھالو کہ یہ حج اکبر ہے، 1000 کعبوں سے دل بہتر ہے کہ کعبہ کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی، مگر دل وہ مقام ہے جہاں رب جلیل تجلی فرماتا ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا تھا میرے دل میں رب کریم کی تجلیات ہیں، جب دو جہاں کا خالق، دو جہاں کا مالک
کل جہانوں کا رب میرے دل میں ہے تو خود تلاش کر لوں کہ میرا مقام کیا ہوگا۔ غرض کہ ہمارا دل پاک ہو، صاف ہو، اللہ پاک کی محبت سے سرشار ہو، تو یہ ہماری سب سے بڑی طاقت اور سب سے اہم دولت ہے۔ یہی انسان کی اصل خوبی ہے کہ جو اسے منصب خلافت کا حقدار بناتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔